یعنی نمازوں کو ضائع کرنا اور خواہشات نفس کے پیچھے لگنا یہ ہر امت کے زوال کا پہلا قدم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو لوگ ان انبیاء کے بعد ان کے جانشین ہوئے ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے نمازوں کو ترک کیا یا نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے، ان کا ٹھکانہ غی یعنی جہنم ہے، العیاذ باللہ۔ ناظرین، نماز وہ اولین فریضہ ہے جس کا حکم تمام انبیاء کو سب سے پہلے دیا جاتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں، پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو اللہ حکم دیتے ہیں میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اقم الصلاۃ لذکری۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکی زندگی میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر ہجرت سے قبل معراج کے موقع پر 5 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسر قرآن مفکر اسلام سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ہر امت کے زوال اور انحطاط کا پہلا قدم ہے، یعنی نمازوں کو ضائع کرنا اور خواہشات نفس کے پیچھے لگنا یہ ہر امت کے زوال کا پہلا قدم ہے۔ وہ لکھتے ہیں نماز وہ اولین رابطہ ہے جو بندہ مومن کا عملی تعلق رب سے شب و روز جوڑے رکھتا ہے اور اسے خدا پرستی کے مرکز و محور سے بچھڑنے نہیں دیتا۔ یہ بندھن ٹوٹتے ہی آدمی خدا سے دور تر ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ عملی تعلق سے گزر کر اس کا خیالی تعلق بھی خدا کے ساتھ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ نے قاعدہ کلیہ کے طور پر بیان فرمائی ہے کہ پچھلے تمام انبیاء کی امتوں کا بگاڑ نماز ضائع کرنے سے شروع ہوا۔ ناظرین، جو لوگ نماز میں غفلت کرتے ہیں، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں یا پکے بے نمازی ہیں، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ایسے غافل لوگوں پر ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے جو ان کا رفیق کار اور دوست بن جاتا ہے اور وہ انہیں جہنم کی پگڈنڈیوں میں ڈال دیتا ہے۔ آگے مولانا لکھتے ہیں یہ تعلق باللہ کی کمی اور اس کے فقدان کا لازمی نتیجہ ہے۔ نماز کے ضائع کرنے سے جب دل خدا کی یاد سے غافل رہنے لگے تو جوں یہ غفلت بڑھتی گئی، خواہشات نفس کی بندگی میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ظاہر ہے جب بندہ اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ خواہشات کی بندگی اور اطاعت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، یہاں تک کہ پھر ان کے اخلاق اور معاملات تک کا ہر گوشہ احکام الہی کے بجائے من مانے طریقوں کا یعنی خواہشات نفس کا غلام ہو کر رہ گیا۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق کر دینے والی عظیم عبادت ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمانوں کی عظیم اکثریت پکے بے نمازیوں کی ہے اور یہ امت کے زوال اور انحطاط کا پہلا قدم ہے۔ ہمارے ملک کی تقریباً 80% آبادی تو پکے بے نمازیوں پر مشتمل ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت پابندی کے ساتھ باجماعت خشوع اور خضوع والی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔